یہ علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں. اعلی حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں. آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی. آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے. تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں. اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے. تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے. اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. امام بخاری کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی امام بخاری. اللہ اکبر. اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چومتی ہے. ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کرتا ہے. امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے. 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھیں. یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا. کشتی کا سفر تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں. اس نے سوچا عالمانہ وضاقتہ ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں. تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی، کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے کہ تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گی. تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا. سارا سامان ٹٹولا گیا، کچھ نہیں نکلا. خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، تو نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے. وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں، گئی کدھر. خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا. امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس، تو کدھر گئی؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا، اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا ہے، میری وجہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی. تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں. کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں، میری ملک تھیں، اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی، یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا. تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا ہے الزام چوری کا، اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام. قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے. تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں. اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اور ہم ٹگے کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے. ایک ہی چیز ہے، یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے. تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے، اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے. حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی شستہ، سادہ، دل نشین، سہل اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص اس کو سمجھ لیتا.
لوگوں کے مبلغ علم کے مطابق حضور بات کرنے کا مزاج رکھتے تھے. خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم، اپنی دانست اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو. کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھرکم علمی اصطلاحات استعمال کریں. ظاہر ہے جو مکتب اور مدارس کے لوگ نہیں ہیں وہ ان اصطلاحات کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. اس سے مقصود اپنے علم کا رعب جمانا اگر ہو تو یہ بہت نامناسب ہے، لیکن اگر حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے بندہ ایک روٹین میں اس طرح کا کلام کرے تو وہ مناسب نہیں ہے. لوگوں کے فہم اور مبلغ علم کے مطابق بات کرنا حضور کا سنت طریقہ ہے. دوسری بات، حضور علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو جو اہم پوائنٹ ہوتا اس کو 3 مرتبہ دہرا کے بیان کرتے، مختلف زاویوں سے اس کو لوگوں کے ذہن نشین کرواتے. تیسری بات کہ حضور جب کلام فرماتے تو حضور کی گفتگو بہت لمبی نہیں ہوتی تھی. حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے خطبات بھی سنے. حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے. آپ تنہائی میں نماز پڑھ لیں تو وہ جتنی مرضی لمبی کر لیں، اور حضور جب تنہائی میں نماز پڑھتے، قیام اللیل کرتے تو رب کہتا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر. تو لمبی نماز کا عالم یہ ہے. لیکن جو اجتماعی نماز ہے جس میں لوگ بھی شامل ہیں اس میں سب سے کمزور اور بوڑھے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. حضور کے جو خطبات ہیں وہ میسر ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، وہ بہت لمبے اور طویل نہیں ہیں. بلکہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے یہ بڑا اہم خطبہ تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، لیکن وہ بھی گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے. تو یہی فصاحت ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا فن بندہ جانتا ہو. اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں. بات کرنے کا جو ڈھب مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی جب حضور خطبے کے لیے بولتے الا صوتہ واحمر وجہہ، حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ وادی کے آخری کنارے پہ جو شخص بیٹھا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع ہے، تو جس طرح قریب والے کو آواز پہنچ رہی ہے جو سب سے آخر میں بیٹھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے. اچھا، پھر سننے والوں کا انداز کیا ہے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. یعنی سننے والے بھی انہماک کا یہ عالم رکھتے ہیں، اپنی سماعتیں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آداب بھی یہی ہیں، جب آپ کسی کی بات سنیں قبول کریں یا نہ کریں، اس کی بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے اختلاف کریں یا اس کی تائید کریں، لیکن اس کی بات غور سے سننی چاہیے. کچھ لوگ بڑے متکبرانہ انداز میں بیٹھتے ہیں، بات کرنے اور سننے کا جو آداب ہے اس کی رعایت نہیں رکھتے. ہمارے ہاں یہی ہے کہ سنانے والا بھی بات سنانے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتا اور سننے والے بھی بات کو سننے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتے، اور جس سے فریقین کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اس سنت طریقے کے مطابق گفتگو کریں اور گفتگو صحابہ کی سنت کے مطابق سنیں تو پھر اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور خیر جولی میں ضرور پڑے گی. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں
اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔